نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر 3 قسم کے خواب آتے ہیں، اور خوابوں کی جو قسمیں ہیں وہ بھی 3 ہیں۔ یا تو سب سے اچھا خواب آتا ہے، یا پھر برا خواب آتا ہے، یا پھر عام نارمل جو آپ زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کی کچھ معلومات ہے، یا اس کے ساتھ دن میں کسی کے ساتھ بات کی ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، یا پھر آپ کا دماغ سوچتا ہے، تو وہ تیسرا خواب ہوتا ہے۔ تو جو خواب ہوتی ہے وہ اچھے والی خواب اللہ کی ایک رحمت اور برکت کی نشانی ہے۔ جو برے خواب آتے ہیں وہ شیطان کا حملہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عام نارمل دنیا میں آپ جو دیکھتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، اگر اس قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو یہ نفسانی خواب ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ ہر کام کا انسان کو سوچنا اس کا حق بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ خواب آیا ہوا ہے، یہ خواب آیا ہے۔ وہ اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے کہ پھر اسی کشمکش میں ان کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اس نے میرے اوپر کوئی حملہ کیا ہوا ہے، یا میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ ذہن جو ہوتا ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جہلوں والی، نالائقوں والی باتیں جو آپ کے ذہن میں بار بار آتی ہیں، یہ نہیں آنی چاہیے۔ اب جو دور ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے، بندوں میں نالج بھی ہے، عقل بھی ہے، اور جو ہے وہ آج کل میڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل اور پوری دنیا کا نالج جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ پہلا دور وہ ختم ہو چکا ہے جس میں آپ کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھی۔ ابھی تو آپ ایسا ہے کہ آپ موبائل نکالیں، جو نالج حاصل کرنا ہو، کوئی خبر سننی ہو، کچھ معلومات لینی ہو، تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اور وہ لے سکتے ہیں۔ پہلا دور کیا تھا؟ جب انسان حج پر جاتا تھا تو وہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس وقت جہاز نہیں تھے، ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ تو جب حاجی گھر سے حج کے لیے نکلتا تھا تو اس کے بعد گھر والے حاجی کو بھول جاتے تھے کہ پتہ نہیں کب یہ واپس آئے گا۔ وہ 1.5 1.5 2 سال لگ جایا کرتے تھے، اور وہ بھی پیدل جا کر پھر وہ اگر انسان کی زندگی ہوتی تھی تو واپس آ جاتا تھا، ورنہ راستے میں ہی کئی لوگوں کی موت واقع ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پرانا دور تھا، اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی، یہ ٹرانسپورٹ کی، ہوائی جہاز کی، یہ کوئی اس قسم کی سہولت میسر نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس وقت کو اور اس وقت کے ساتھ موازنہ کرو۔ اگر آپ کا اب حاجی کوئی حج کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو آپ چھوڑنے جاتے ہیں، آپ اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لے کر جاتے ہیں، اور فلائٹ ہوتی ہے، اس فلائٹ پر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر نہیں پہنچے ہوتے۔ آپ لیٹ گھر پہنچتے ہیں، لیکن وہ حاجی جو ہے وہ آپ سے پہلے جدہ پہنچ جاتا ہے، سعودی عرب پہنچ جاتا ہے۔ اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اتنا ایڈوانس دور، اتنی تیز ترین دنیا آ چکی ہے کہ آپ کا جو سوچ ہے وہ ادھر حیران ہو جایا کرتی ہے۔ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے والا کوئی آدمی نکال کر اس وقت کا، پرانے دور کا لے کر آؤ،
وہ جب اس دنیا کو دیکھے گا تو وہ یقین جانے اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا، تو یار یہ تو سب یہ کیا ہے؟ یہ جہاز آ گئے، گاڑیاں آ گئیں، کاریں آ گئیں، یہ اتنی بجلی ہے، اے سی ہے، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنی ہے، موبائل ہے، یہ جب وہ دیکھے گا تو وہ حیران پریشان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یار یہ تو جنت تو نہیں ہے، یہ تو سنا کرتے تھے کہ جنت میں اتنی عیش و عشرت ہوگی۔ تو وہ اپنے آپ کو عجیب سا تصور کرنے لگے گا۔ اب وہ دور اور آج کے دور میں کتنا فرق آ چکا ہے، اور آج اس دور میں اگر یہ انسان کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ پھر اس دنیا میں اس کے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ چلا جائے پتھروں کے دور میں، وہ پرانے دور میں چلا جائے، کیونکہ اس وقت اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آگے جانا ہے اور اپنی منزل کو تلاش کرنا ہے، تو اس دور کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو آگے چلنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اب اتنا دور آ چکا ہے ایڈوانس، اور اتنا نالج ہر انسان کو مل چکا ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ آپ کو خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یا اس کے متعلقہ آپ کو کوئی غلط ورگلاتا ہے یا کوئی غلط گائیڈ لائن کرتا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی جاہل کے پاس نہ جائیں، کسی بے وقوف، ان کو اپنے اس اسلام کا نہیں پتہ ہوتا، تو کیا کر رہے ہو لوگوں، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ تو کتنی بے وقوفی کی علامت ہے۔ اب جو دور ہے وہ اور دور ہے۔ آپ اچھے لوگوں کی تلاش کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں جائیں، اور اللہ کا جو نیک بندہ، برگزیدہ بندہ ہے اس کے پاس جائیں، اور سچے بندے کے پاس جائیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ اس بات کی ڈسکشن کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، پھر وہ آپ جو ہے وہ اس سے کچھ اچھی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے تو پھر آپ ذلیل و خوار ہوں گے اس دنیا میں۔ اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اچھے لوگوں کو، اور وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وہ اللہ ایک اس بندے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جو برے خواب ہوتے ہیں یہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں، یہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس بندے پر۔ شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی جو سوچ ہوتی ہے، شیطانی جو وہ اعمال کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ گندے خواب آتے ہیں۔ اور جو نفسانی خواب ہوتے ہیں، وہ نفسانی خواب جو ہوتے ہیں وہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ باتیں سنتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ سارا دن دماغ سوچتا رہتا ہے، لیکن آپ کسی کو بتاتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں وہ باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہی وہ خواب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو بتائی تھی کہ جو گندے خواب ہوتے ہیں کئی دفعہ جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی یہ معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع میں جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔